بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں کچے صحن کی مٹی کو نم کر رہی تھیں۔ آسمان پر بادل یوں چھائے تھے جیسے کسی نے زینب کے دل کا حال اوپر لکھ دیا ہو۔ شام ڈھلنے کو تھی مگر زینب کے لیے ہر شام ایک جیسی ہوتی تھی، انتظار سے بھری، خاموش اور بوجھل۔ وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، نظریں گلی کے موڑ پر جمی ہوئی تھیں جہاں سے روز ایک امید آتی اور ٹوٹ کر لوٹ جاتی۔ زینب ایک سادہ سی عورت تھی، عمر نے اس کے چہرے پر جھریاں ڈال دی تھیں، مگر آنکھوں میں اب بھی ماں والی روشنی باقی تھی۔ اس کی دنیا بہت چھوٹی تھی، ایک کچا گھر، ایک چولہا اور ایک یاد اس کے بیٹے علی کی۔ علی جو 5 سال پہلے شہر پڑھنے گیا تھا، جاتے وقت اس نے کہا اماں جلد آؤں گا۔ زینب آج تک اسی جلد کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شروع کے دنوں میں علی کے خط آتے تھے، کبھی شہر کی روشنیوں کا ذکر، کبھی اپنی پڑھائی کی باتیں، اور ہر خط کے آخر میں لکھا ہوتا امی اپنا خیال رکھنا۔ زینب وہ خط بار بار پڑھتی، انہیں سینے سے لگا لیتی اور رات کو تکیے کے نیچے رکھ کر سوتی جیسے علی اس کے قریب ہو۔ وقت گزرتا گیا، خطوں کے درمیان وقفہ بڑھتا گیا، پہلے مہینے میں ایک خط، پھر 3 مہینے بعد، اور پھر ایک دن خاموشی۔ زینب نے خود کو سمجھایا کہ شہر کی زندگی مشکل ہوتی ہے مگر ماں کا دل کہاں مانتا ہے۔ ہر دن وہ دروازے پر بیٹھتی، ہر آہٹ پر چونکتی اور ہر شام مایوس ہو کر اندر لوٹ آتی۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا وہ خود خط لکھے گی۔ اس نے پرانی لکڑی کی میز صاف کی، قلم نکالا اور ایک سفید کاغذ اس کے سامنے رکھ دیا، مگر الفاظ آسانی سے نہیں آ رہے تھے۔ آنکھوں کے سامنے علی کا بچپن گھوم گیا، وہ دن جب وہ بھوک سے روتا تھا، جب بخار میں اس کا ہاتھ پکڑ کر سوتا تھا۔ اس نے لکھنا شروع کیا، میرے بیٹے علی، میں ٹھیک ہوں، بس تمہاری یاد آتی ہے۔ چولہا جلاتی ہوں تو تمہاری بھوک یاد آتی ہے۔ دعا ہے تم جہاں بھی ہو خوش رہو۔ وہ یہاں رک گئی۔ میں ٹھیک ہوں لکھتے وقت اس کا دل کانپ گیا۔ خط مکمل کر کے اس نے احتیاط سے طے کیا، لفافے میں رکھا اور علی کا پتہ لکھا، وہ پتہ جو برسوں پہلے علی نے خود بتایا تھا۔ اگلے دن وہ خط لے کر ڈاکخانے گئی، کلرک نے مہر لگائی اور زینب کے دل میں عجیب سا سکون اتر آیا، جیسے اس نے اپنا فرض پورا کر دیا ہو۔ دن ہفتوں میں بدل گئے، زینب کی صحت کمزور ہونے لگی، بخار، کھانسی اور تنہائی نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ محلے کی خالہ کہتی بیٹی اندر آ جاؤ، ٹھنڈی ہوا لگ جائے گی، مگر زینب مسکرا کر کہتی بس آج آ جائے گا۔ شہر میں علی اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا تھا، اچھی نوکری، مصروف دن اور تھکی ہوئی راتیں۔ کبھی کبھی وہ ماں کو یاد کرتا، مگر پھر کسی میٹنگ یا کام میں الجھ جاتا۔ وہ سوچتا کل خط لکھوں گا، مگر وہ کل کبھی نہیں آیا۔ ایک شام علی کے فلیٹ کے دروازے پر دستک ہوئی، باہر ایک بوڑھا ڈاکیا کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک پرانا لفافہ تھا جس کے کنارے مڑے ہوئے تھے۔ اس نے کہا یہ خط واپس آ گیا ہے، پتہ نامکمل تھا۔ علی نے لفافہ دیکھا تو اس کی سانسیں رک گئیں، وہ تحریر اس کے لیے انجان نہیں تھی۔ علی نے لفافہ کھولا، جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا اس کی آنکھیں بھر آئیں، ماں کے سادہ لفظ، چھپی ہوئی تکلیف اور وہ جھوٹ، میں ٹھیک ہوں، اس کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے۔ اسی رات علی نے سب کچھ چھوڑ کر گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ راستے بھر وہ ماں کی آواز اپنے کانوں میں سنتا رہا۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو صبح ہو چکی تھی۔ زینب کا گھر ویسا ہی تھا، خاموش، سادہ اور تھکا ہوا۔ دروازہ آہستہ سے کھولا تو اندر عجیب سی خاموشی تھی۔ علی نے ماں کو آواز دی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو زینب بستر پر لیٹی تھی، آنکھیں بند، چہرے پر سکون۔ علی کی ٹانگیں کانپنے لگیں، وہ جان چکا تھا کہ وہ بہت دیر کر آیا ہے۔ اس نے ماں کے ہاتھ پکڑے، وہ ہاتھ جو کبھی اس کے سر پر پھرتے تھے آج سرد ہو چکے تھے۔ علی نے وہ خط نکالا جو کبھی نہیں پہنچا تھا اور ماں کے سینے پر رکھ دیا۔ اس کے آنسو خاموشی سے بہنے لگے۔ اس لمحے اسے سمجھ آیا کہ کچھ خط اگر وقت پر نہ پہنچیں تو صرف یادیں بن کر رہ جاتے ہیں۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ زینب آخری دن تک دروازے کی طرف دیکھتی رہی، شاید وہ خط کا انتظار کر رہی تھی یا شاید اپنے بیٹے کا۔